ضلع خیبر کی وادی عتیرہ میں فورسز کا آپریشن، 3 دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی۔ فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل حسن حیدر، نائک خوشدل خان، نائک رفیق خان اور لانس نائک عبدالقادر شہید۔ شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ نواز شریف کی زیر صدارت لاہور میں اہم اجلاس، سندھ اور بلوچستان کے قوم پرستوں اور پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کا فیصلہ۔ رہنماؤں کو ٹاسک سونپ دیے گئے۔ نواز شریف کہتے ہیں ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے رکا تھا۔ جیالوں کو بے نظیر کا سفیر بن کر انتخابی مہم شروع کرنے کی ہدایت۔ آصف زرداری کہتے ہیں 8 فروری کا سورج بلاول بھٹو کی فتح کا پیغام لے کر طلوع ہوگا۔ سابق صدر کل گھوٹکی جائیں گے۔ مفاہمت کے بادشاہ نے روایتی مخالف مہر برادران کو رام کر لیا۔ لاہور سے اس بار وزیر اعظم منتخب نہ ہونے کی پیش گوئی۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں 8 فروری کو وہی جیتے گا جس کے پاس تیر کا نشان ہوگا۔ ضمنی بلدیاتی الیکشن صرف ٹریلر تھا۔ پیپلز پارٹی نے ہر الیکشن میں حصہ لیا۔ ان سے پوچھیں جو ضمنی انتخابات میں میدان سے بھاگے تھے۔ آپ کی شکست کی نشاندہی کرتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کیا؟ ابھی میں پریس ٹاک دیکھ رہی تھی، میرے بھائی ہیں شرجیل میمن صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی۔ تو پیپلز پارٹی ایک طرف کہہ رہی ہے ہم کلین سویپ کریں گے، دوسری طرف کہہ رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ کلین سویپ کا دعویٰ اور لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ۔ مریم اورنگزیب نے پیپلز پارٹی کو رونا نہ رونے کا مشورہ دے دیا۔ نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کی پیش گوئی۔ سعد رفیق بیلٹ پیپر پر ہر پارٹی کا انتخابی نشان دیکھنے کے خواہش مند۔ پیپلز پارٹی نے لیول پلینگ فیلڈ کہا، نون لیگ نے ایون فیلڈ سمجھ لیا۔ فیصل کریم کنٹی نے مریم اورنگزیب کا حساب برابر کر دیا۔ کہتے ہیں جیالوں کی قیادت مشکلات کا مقابلہ کرتی ہے، میدان نہیں چھوڑتی۔ نواز شریف کی خواہش وزیر اعظم بننا ہے، خواہشات پر کوئی پابندی نہیں۔ نواز شریف کی لاہور آمد پر لاہور لا تعلق رہا۔ دھاندلی کا رونا رونے والے الزام بھی نہیں لگا پا رہے۔ شرجیل میمن کا طنز، ضمنی بلدیاتی انتخابات میں کامیابی پر جیالوں کو مبارکباد۔ کہتے ہیں کچھ پارٹیاں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ انتخابات کی بات کی۔ متحدہ نے سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف گرینڈ الائنس کی کوششیں تیز کر دیں۔ خالد مقبول صدیقی کی کل میاں نواز شریف سے ملاقات طے۔ شہباز شریف کا ایم کیو ایم کنوینر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم ناکام۔ صہیونی ریاست غزہ میں 2 روزہ عارضی جنگ بندی پر رضامند۔ امریکی وزیر خارجہ کو دورہ مشرق وسطیٰ میں جگہ جگہ شرمندگی کا سامنا۔ اسرائیل پاگل پن پر اتر آیا۔ 24 گھنٹے میں غزہ پر 2500 حملے، مزید 243 فلسطینی شہید۔ جبالیہ اور الشاطی کیمپ پر بھی بمباری۔ 1 ماہ میں 10 لاکھ سے زائد آبادی بے گھر۔ اسرائیلی فوج کا عبرتناک انجام، حماس کے ساتھ جھڑپوں میں مارے گئے اسرائیلی فوجیوں کی لاشیں 1 دن میں ہی سڑنا شروع ہو گئیں۔ جدید ترین انتظامات کے باوجود اسرائیلی فوج افسران لاشوں سے اٹھنے والے تعفن سے پریشان۔ فوجی میتوں کی تدفین کے انچارج کرنل نے لاشوں کی جلد تدفین کا مطالبہ کر دیا۔ مشرق وسطیٰ میں نئے محاذ کھلنے کا امکان۔ امریکہ نے 2 طیارہ بردار بحری جہازوں کے بعد ایٹمی آبدوز بھی خطے میں تعینات کر دی۔ غزہ کی صورتحال پر OIC کا اجلاس 12 نومبر کو طلب۔ اسرائیلی جارحیت بند کرانے کے لیے لاہے عمل تشکیل دیا جائے گا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی بھی شرکت متوقع۔ مسلم حکمرانوں نے فلسطین کی مدد نہ کی تو تاریخ احتساب کرے گی۔ سراج الحق کی تہران میں ایرانی حکام سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ ترکی اور قطر جانے کا بھی پلان۔ اسماعیل ہانیہ اور خالد مشعل بھی ملاقاتوں کا امکان۔ قرض کی نئی قسط کے لیے جتن۔ حکومت نے ٹیکس اقدامات سے متعلق پلان IMF کو پیش کر دیا۔ وزیر خزانہ شمشاد اختر کہتی ہیں مالیاتی ادارے سے مذاکرات کامیاب ہونے کی امید ہے۔ ملک میں سرمایہ کاری کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا بڑا قدم۔ دبئی میں 5 سے 7 نومبر تک پاکستان انویسٹمنٹ روڈ شو جاری۔ روڈ شو میں معاشی بہتری کے لیے تاجروں اور سرمایہ کاروں کو راغب کیا جائے گا۔ عالمی سطح پر غیر ملکی سرمایہ کاری کو متحرک کرنے کے لیے جاری میگا روڈ شو ملک کی تاریخ کا پہلا شو ہے۔ ریاستی اداروں کا نام استعمال کرنے پر 50,000 جرمانہ۔ شہادت اوان کا بل سینٹ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ سینیٹر کہتے ہیں بحریہ اور فضائیہ جیسے ناموں کو نجی انٹرپرائزز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کراچی کی خصوصی عدالت میں سانحہ طاہر پلازا کیس کی سماعت۔ 2 عینی شاہدین نے MQM کے 3 مبینہ ٹارگٹ کلرز کو شناخت کر لیا۔ مزید کارروائی 7 نومبر تک ملتوی۔
बलूचिस्तान में कॉन्गो तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर किया। हेल्थ एमरजेंसी नाफिज, सिविल अस्पताल कोयटा का मुतासरा वार्ड सील। 2 हफ्ते के लिए निजी ज़िबा खानों पर पाबंदी लगाने का फैसला। कराची समेत सिंध भर में अस्पतालों को अलर्ट रहने की हिदायत। गैरत के नाम पर भाई ने बहन की जान ले ली। फैसलाबाद के इलाके डिचकोट में मुलजिम शहबाज वारदात के बाद फरार। पुलिस ने शौहर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। बड़े भाई से गोली चली, छोटे की जान गई। खौफजदा बड़े भाई ने खुदकुशी कर ली। टिकटॉक के शौक का भयानक अंजाम। कोहाट के 2 भाइयों की जान खेल खेल में चली गई। कत्ल का मुलजिम लाहौर हाईकोर्ट से फरार। पुलिस वकला से धक्कमपेल में बेबस। रिजवान को अब तक गिरफ्तार ना किया जा सका। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी में तेजी। 1,88,000 से जायद शहरी अफगानिस्तान चले गए। लाहौर फिजाई आलूदगी में पहले नंबर पर। शहरियों की मनमानी फेस मास्क पहनने की हिदायत नज़रअंदाज कर दी। गले में खराश, आंखों में जलन जैसी बीमारियां आम हो गईं। 7 फीट 8 इंच के तवीलुल कामत पाकिस्तानी गुलाम शब्बीर का इंतकाल। चिन्योट के इलाके सांगरा सादात के रिहायशी सऊदिया में मुकीम थे। तदफीन सऊदी अरब में करने का फैसला। 30 रुपए का अंडा कौन करेगा फ्राई। सर्दी से पहले ही कीमतें हाई। शहरियों के लिए सस्ता नाश्ता भी महंगा हो गया। नहीं चिलगोज़े नहीं ले सकता मैं। सूंघेंगे, खरीदेंगे तो नहीं। सूंघने के लिए आओ और देख कर चले जाओ। 1 किलो चिलगोज़े 11,000 रुपए के हो गए। कराची में मूंगफली भी मनमानी कीमत पर फरोख्त। डॉलर फिर उड़ने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 29 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में एक ही दिन कदर 2 रुपए बढ़ गई। 287 रुपए में ट्रेडिंग। कौमी क्रिकेट टीम के कोलकाता में डेरे। कल आराम किया, आज होगी प्रैक्टिस। इंग्लैंड के खिलाफ मैच 11 नवंबर को ईडन गार्डन में शेड्यूल। कोयटा में तेज बारिश, सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। कराची वालों को लिहाफ गद्दों की फिक्र लग गई। और पेशावरियों ने ख्वाबों में लाहौरियों को भी पीछे छोड़ दिया। सर्दी आते ही मछली के शहदाइयों का फूड पॉइंट्स पर रश।